دے تو اب میں اس موبائل کا مالک نہیں ہوں، یہ موبائل میرا مالک ہو گیا ہے۔ جی اور نوجوانوں اتنی گھٹیا چیز کے تم نوکر نہ بنو موبائل کے۔ تو لہٰذا میں امید رکھتا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جنت میں جا کے جنتی کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، مگر ایک افسوس ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ایک افسوس ہوگا، وہ افسوس یہ ہے کہ وہ جب جنت دیکھے گا، نعمتیں دیکھے گا خدا کی، تو وہ کہے گا کاش میں نے جو وقت دنیا میں ضائع کیا ادھر ادھر بیٹھ کے چوراہوں پر ادھر ادھر، اس میں بھی میں نے اپنے رب کو یاد کر لیا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، 90 بڑھ جائیں گی۔ یعنی ماں بھی بھائی تھوڑا سا مائک میں گونج کم کریں، ویسے تو میری آواز ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا مائک بہت اچھا ہے اور اس کو تھوڑا سا اور اچھا کیجئے تاکہ میری بیکار آواز پر یہ اچھا آپ کا مائک کام کرے۔ میں ہمیشہ بات الٹی کرتا ہوں، آپ اس کو اپنے حساب سے سیدھا کر لیجئے گا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، وہ جو لوگ کھڑے ہیں میرے بھائی ادھر لائن میں، بڑے بڑے نوجوان، بڑی آپ کے لیے دعائیں، آپ کے لیے ہم نے سفر لمبا کیا ہے، آئے ہیں آپ ہی کو سمجھانے کے لیے۔ اگر قریب آ جائیں گے تو آپ کے لیے بڑی دعائیں، اگر قریب آ کے بیٹھیں گے تو۔ اور ادھر جو لوگ ادھر کھڑے ہیں عورتوں والی سائیڈ میں، بیٹے آپ میں سے جتنے مرد ہوں وہ ادھر آ جائیں، ادھر مرد عورتوں کی طرف نہ جائیں، ادھر آ جائیں بیٹے، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ۔ بتائیے ہمارے جلسوں میں ابھی لوگوں سے بیٹھنا تک نہیں آتا، آپ دوسروں کے جا کے دیکھو جلسے، کوئی بے ترتیب نہیں ملے گا وہاں۔ صحیح بات، صحیح بات۔ ہمارے یہاں تو شور شرابہ، ہلا گلا، یہ سب۔ حضور کی ذکر اگر یہ ہے تو اسے ایسے ہی سنو جیسے حضور کا ذکر سنا جاتا ہے۔ سنا جاتا ہے، بے شک۔ ہمارے نقیب اہل سنت، ہمارے بڑے بھائی اور بڑے ہی مشفق و مہربان اور بڑے کامیاب ہندوستان کے نقیب جناب قاری حسان رضا صاحب بریلی شریف، یہ بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں، آپ نے ان کو سنا۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ میں ابھی یہاں سے جاؤں گا تو ایک جنازہ مجھے پڑھانا ہے جا کر کے الہ آباد کے قریب، کل جمعے کے بعد۔ میرے ایک مدینے کے ساتھی کے قریبی انسان تھے، ابھی میری ان سے 18 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ آج صبح انہوں نے فجر کی نماز بھی پڑھی تھی، مگر پھر ظہر تک وہ زندہ نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو رہی ہو سکتا ہے نا بھائی؟ دیکھو بڑے دھیان سے جواب دینا آپ، چونکہ آپ کے نہ کہنے سے کوئی میری عمر بڑھے گی نہیں، اور اگر آپ کہہ دو گے اور میں نے مر جانا ہے تو میں عمر نہیں بڑھے گی، اور اگر آپ نہ کہیں گے تو ایسا نہیں میں مر جاؤں گا، نہیں آپ کے کہنے سے فرق کوئی مجھ پہ پڑے گا، مگر آپ اس کو مان کے چلو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری میں۔ تو ایماندار سے اگر میں انسان کا بچہ ہوں تو مجھے تقریر ایسی ہی کرنی چاہیے کہ اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر بن جائے تو لوگ اس کو یاد کر کے دعا کریں کہ یا اللہ وہ جو بندہ مرا ہے اچھی باتیں کر کے گیا تھا اسے بخش دینا پروردگار۔ چلو ٹھیک ہے، یہ تو ایک طرف کی بات ہوگی، اب دوسری طرف کی بات، اگر یہ میری آخری تقریر ہو سکتی ہے تو اس محفل میں کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو آخری تقریر سننے آیا ہو۔ جی 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 بے شک۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی بے نمازی کو کہ اس کو مرنے سے پہلے کسی نے بتایا ہو کہ بھئی توبہ کر لے، کوئی فرشتہ آیا ہو کہ توبہ کر لے؟ اگر بے نمازی مر گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا تو اس کو اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے۔ بے نمازی وہ ہے، اب وہ قیامت کے دن جب مرے گا دنیا میں تو وہ مرے گا پیاسا ہو کے، ذلیل ہو کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو،
چاہے وہ کسی درجے کا ہو، چاہے اس کا کوئی نام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر آج کل کے زمانے کے کچھ لوگ پیروں کے ہو گئے مرید، اور ہمارے اندر سے نکل گیا خوف، تو میرے ساتھ اٹھے گا، میرا مرید ہے، اور بس تجھے کوئی مطلب نہیں پیر صاحب کو، اب وہ چاہے نماز پڑھتا ہو کہ نہیں پڑھتا ہو، پیر کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، نہیں نہیں، اپنی بات چلاتے ہیں، تم میرے ساتھ اٹھو گے، تم میرے مرید ہو۔ اب میری طرف دیکھو، انسان کو یہ کون سا ایمان ہے اس کا کہ وہ اجمیر چلا گیا، مگر اجمیر میں اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ 600-700 کلومیٹر سفر حج وہ کرنے گیا عرس پر۔ اب مجھے بتائیے، علماء اہل سنت بیٹھے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ کتنے عرس ملا کے ایک فرض نماز کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ادھر دیکھیں، کتنے اعراض جمع کیے جائیں حسان بھائی، تو کتنے اعراض ایک نماز فرض کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ، انسان اگر پوری زندگی عرسوں میں کاٹے جی، اور وہ نماز نہ پڑھے تو بتاؤ کیا اس کے لیے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، جلدی بولو۔ نہیں، عرس فائدے کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے، فیض کی چیز ہے، مگر ان کے لیے جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے تو ہے۔ اب جو نماز پڑھی نہیں رہے، اب وہ اجمیر شریف چلے گئے، وہ کلیر شریف چلے گئے، یہاں چلے گئے، اب غریب نواز کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں، پڑ رہے ہیں۔ کسی نے کہا اے ہند الولی عطائے رسول، اے معین الدین حسن، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اب تو آپ کے پاؤں میں زخم ہے، چلنا مشکل ہے، نہ چلیے۔ آنکھوں میں آنسو لا کے بولے نہیں، جب تک ہندوستان کے ایک ایک گھر تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچے گا، معین الدین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، عظمت نماز، فیضان سرکار غریب نواز، مسلک اعلی حضرت۔ واہ واہ واہ، میرے آقا کے غلاموں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، بے نمازی پیر نے بے نمازی مرید سے اگر یہ وعدہ کیا کہ قیامت کے دن تو میرے ساتھ اٹھے گا، تو اس مرید کو کان کھول کے سن لینا چاہیے، یہ تو تیرے ڈھونگی پیر کا وعدہ ہے۔ اب میں تجھے بتاؤں، کائنات کا سب سے بڑا پیر میرے آقا کریم رحمت دو عالم ہے۔ حضور فرماتے جو بے نمازی ہوگا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، نمرود کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر آج تک کبھی کسی بے نمازی سے موت نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لے، اگر نماز نہ پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا، کبھی کہہ دیکھا آپ نے؟ ادھر دیکھو، آپ بولو ذرا، دیکھا کبھی؟ جی، کبھی ایسے کسی نوجوان سے جو شراب پیتا ہو، حالانکہ شراب اکیلا نہیں پیتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کی خوشیاں پی جاتا ہے، جی، وہ اپنی بیوی کا وقار، اپنے ماں باپ کی عزت بھی اس میں گھول کے پی جاتا ہے، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک شرابی بڑی خرابیاں ام الخبائث فرمایا اسی کو، اور جب شرابی مرے گا تو پہلا اس کو پیاس میں جو مشروب ملے گا پینے کے لیے وہ جہنمیوں کا پیپ ملے گا۔ مگر آج تک کسی شرابی سے موت نے یہ نہیں کہا کہ شراب کی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، توبہ کر لے۔ کبھی آپ نے دیکھا فرشتہ کوئی آیا ہو؟ اچھا آپ دیکھیں کبھی کسی سود کھانے والے آدمی کو کہ سود کھانے والے کا یہ پیٹ بڑا ہوگا اور اس کا باقی جسم چھوٹا ہوگا، اس کا جو پیٹ ہے اس کے توازن کو بگاڑ دے گا، یعنی وہ گرے گا اٹھے گا۔ یہ پورے محشر کے میدان میں ایک طرف یہ کھڑے، ایک طرف ہوں گے یہ، مگر یہ کھڑے نہ ہو پائیں گے، ان کا بیلنس، ان کی توند بگاڑ دے گی، ان کی جو پیٹ ہے ان کے بیلنس کو بگاڑے گا، ان کا توند توازن اس کا برباد کر دے گا۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ بدبخت جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ کھڑے نہیں ہو پاتے۔ تو پھر فرمایا جائے گا یہ وہ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر کام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے جی، کبھی کہا؟ نہیں، کبھی ماں باپ سے بدتمیزی بولنے والے بدتمیز سے، جو ماں سے زبان دراز کرتا ہے، باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اس سے موت نے کہا مر گیا نا اسی حال میں تو جہنم کے نیچے حصے میں جائے گا؟ کبھی کہا؟ بولو کبھی کہا؟ اب
دیکھو اپنے اسٹیٹس پہ لگانا، اگر چاہو تو اپنے گھر پہ لکھوا لینا، چاہو تو دکانوں پہ بیٹھتے ہو تو دکانوں پہ لکھوا لینا، چاہو تو اپنے دل پہ لکھ لینا، چاہو تو اپنے موبائل کی اسکرین پہ لکھ لینا۔ میرے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا یہ فرمان، غوث الاعظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ پورا مجمع میرے ساتھ یہ غوث الاعظم کا قول دہرائے، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ جی جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی حال موت تجھے جی حال بدلنے نہیں دے گی۔ کہاں چلے بھائی؟ اچھا میں اب غیر پیسے دیے چلے جاتے آپ تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ دیکھو ایک بات میں کہوں آپ سے، بڑی گزارش کر رہا ہوں، مجھے پیسے دینے نہ اٹھو، بس تقریر سن لو میری، بس پیسے دینے نہ اٹھو، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تقریر سن لیں۔ میرے بعد محمد علی بھائی آئیں گے، آپ انہیں دیجیے گا، آپ کی مرضی ہے، مگر مجھے بس آپ تھوڑی سی توجہ دیجیے اپنی، بس بیٹھیے۔ نہیں وہ کوئی بات نہیں ہے، دیکھیے ہنسیے مت، حضور کی محفل ہے، تھوڑا میں آپ سے ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے ہنسیے مت، سرکار کی محفل، مجھے ڈر لگتا ہے، مدینے جانا ہوتا ہے، حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ابھی جاؤں گا میں 15 دن 20 دن کے بعد، تو کیا منہ دکھاؤں گا حضور کو؟ محفلوں میں ہنسا کے آیا ہوں، کس منہ سے جاؤں گا؟ آپ میری طرف دیکھو، موت کبھی حال بدلنے نہیں دے گی۔ کسی کو دیکھا حال بدلتے ہوئے؟ بے نمازی مر گیا، جی جو روزہ نہیں رکھتا تھا وہ بے روزے والا ہی مر گیا، وہ مہینہ اس نے گزار دیا تھا، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ دیکھنا جا کر کے مسلمان ہٹے کٹے نوجوان یہ روزہ نہیں رکھتے، کسی کو سگریٹ کی طلب لگتی ہے، کسی کو بیڑی کی طلب لگتی ہے، مگر یہ روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے میں روزے کی جزا خود ہوں، روزے کی جزا خود ہوں، روزے والے کی جو منہ سے بو آتی ہے وہ میرے رب کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ مگر آج روزوں کی کتنے گراف بڑھ گئے، پہلے تو عورتیں بڑے شوق اور ذوق سے روزہ رکھتی تھی، سحری کے اہتمام ہوتے تھے، مگر اب لوگ سحری کی طرف نہیں جاتے۔ تو اب میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت جب آئے گی تو ہم کو حال بدلنے، بولو حال بدلنے نہیں دے گی، جب موت آئے گی تو ہم کو حال بدلنے نہیں دے گی۔ اب میری طرف دیکھیں، توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ذرا دھیان دینا، اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا۔ اچھا کس چیز نے؟ مال کی زیادہ طلبی نے۔ کس چیز نے انسان کو غافل رکھا؟ بس دولت صبح شام، رات دن صبح شام، بس مال کسی طرح کا بھی ہو، حلال ہو یا حرام ہو، بس ہم کو چاہیے۔ اس کے بعد ذرا غور تو کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انسان کو اگر اللہ تعالیٰ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، کتنا جنگل؟ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، تو یہ اس جنگل کو جو ہے وہ ٹھکانے لگائے گا، دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے انسان کو اگر انسان کی جب عمر بڑھتی ہے تو اس کی دو خواہشات بھی بڑھتی ہیں، یعنی عمر کے ساتھ دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں، وہ بوڑھا ہوتا ہے دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں۔ پہلی خواہش ہے یہ جینے کی تمنا و آرزو، اور دوسری خواہش ہے اس کے پیسے کی تمنا، یعنی یہ دونوں چیزیں جوان ہونے لگتی ہیں۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ پیسہ بچا رہا ہوں، نہ میں نے مدرسے میں دیا یہ میرا پیسہ بچ گیا، بولو یہی تو سمجھتے ہیں لوگ، میں نے مدرسے میں نہیں دیا بچ گیا، میں نے مسجد میں نہیں دیا بچ گیا، میں نے کسی مدرسے والے کو نہیں دیا بچ گیا، میرے یہاں غریب آیا، کسی یتیم بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھوکا تھا، پھر بھی میں نے پیسہ نہیں دیا بلکہ بینکوں میں جمع کر دیا، میں نے اپنے بھائی کی پریشانی پہ دیکھا اور نظر ہٹا لی اور پیسہ نہیں دیا، میں نے اپنی بہن کے اوپر، میں نے اپنی بہنوں کے آنسو کو دیکھا، میں نے اپنی بہن کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھا، مگر میں نے اپنی بہن کو پیسہ نہیں دیا، اپنا پیسہ بچایا، کہاں بچایا؟ انویسٹ کیا، کہاں لگایا؟ اپنے پلاٹ خرید لیے، میں نے زمینیں خرید لی، میں نے اپنے اکاؤنٹ میں بینکوں میں جمع پیسہ کر دیا، تو یہ پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی، یہ تیرا پیسہ نہیں بچا، پھر کون سا پیسہ بچا؟ علامہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بکرا ذبح کیا اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو بٹوا دیا، پھر گھر تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کتنا بچا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک کٹورے میں چند بوٹیاں تھی یہ بچی، حضور نے فرمایا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے، تو بچا وہ نہیں ہے جو تیری زمین میں لگا ہے، بچا وہ ہے جو تیری بہن کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی پلاٹ خریدنے میں انویسٹ کیا ہے، بچا وہ ہے جو کسی یتیم کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی بینک میں جمع کر کے رکھا ہے، بچا وہ ہے جو تو نے مدرسے میں لگایا ہے،
زندہ باد زندہ باد. اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت بہت. پیسہ کون سا بچا ہے؟ جی بتاؤ کون سا بچا ہے؟ وہ کتنے امیر امیر لوگ، کتنا غریب ہے وہ انسان جو اپنی بہنوں پہ خرچ نہیں کرتا. جی نہیں مانو زر سے تونگری، جی. وہ سخی ہے جس کا ہو دل غنی. کیا بات. اسے کوئی کیسے امیر کہے جو امیر دل کا غریب ہے. ہائے 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 ہائے. کیا کہنے حضرت. کتنے مال والے میں نے غریب دیکھے. واہ واہ. مال تو ہوتا ہے مگر ذہنی غریب ہوتے ہیں، ذہنی مفلس ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں مفلسی ہوتی ہے. میری طرف دیکھو، اللہ فرماتا ہے تم کس چیز میں غافل رہے؟ کس چیز میں؟ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت، بس مال صبح شام رات. پھر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھ لیے. اب آگے سنو، اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. دیکھو بات ایک ہی ہے مگر دو مرتبہ فرمائی اللہ نے، یعنی ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر فرمایا پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اب ثم استعمال ہوتا ہے دوبارہ بات کو کہنے کو. اب اگر اللہ نے ثم استعمال کیا ہے تو ڈر جاؤ. مولا علی سے پوچھا گیا، اللہ فرماتا ہے دو مرتبہ ایک ہی بات کو، اس میں کیا راز ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. ایک مرتبہ قبر میں جانو گے، ایک مرتبہ حشر میں جانو گے، ایک مرتبہ قبر میں حساب دو گے، ایک مرتبہ حشر. بے شک بے شک حق ہے. آج قرضہ لے کے تو سمجھتے ہیں کہ دینا ہی نہیں کرتے. جی جی. لیتے وقت تو ایسے بنتے ہیں بالکل مجبور، اور دے وقت رلا دیتے ہیں جس نے دیا پیسہ اسے. وہ کہتا ہے یار خدا کے واسطے، ایسا لگتا ہے اس کا اس پہ قرضہ ہے. جی صحیح بات. وہ بن جاتا ہے سیٹ، وہ یار بھائی میرے پیسے دیے تھے. جو اس نیت سے پیسہ لے کے نہیں دوں گا وہ قرضہ نہیں لے رہا ہے، چوری کر رہا ہے. جی 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 جی. کیا کر رہا ہے بولو؟ چوری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ چوری. اور وہ چور ہے، اسلامی حکومت میں اس کے ہاتھ کاٹے جانے چاہیے. جی. جو اس نیت سے قرضہ لے کہ مجھے دینا کبھی نہیں ہے. آج کچھ بدبختوں نے ایسی بدتمیزی کی کہ اب جو بیچارہ مجبور ہے اسے بھی لوگ قرضہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ لوگ نے پیسہ دینا بند کر دیا. اب بیچارے وہ پیسہ دیتے نہیں. میری طرف دیکھو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھو توجہ کرو. آپ نے کبھی دیکھا کسی ایسے آدمی کو نہیں موت حال بدلنے نہیں دے گی؟ موت حال بدلنے. ادھر آپ میری طرف دیکھیں، دیکھیے میری طرف دیکھیں. اس وقت شیطان یہ چاہے گا آپ میری تقریر نہ سنیں، چونکہ اس سے آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے نا. اگر کوئی ابلیس کا یہاں چیلا بیٹھا بھی ہوگا تو وہ اسے اٹھا کے لے جائے گا، کہے گا تو یہاں کیا کر رہا ہے، چل میں تجھے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. ہاں یہ لوگ جب فیس بک دیکھتے ہیں نا نکل کے جا رہے ہیں تو یہ 3 گھنٹے دیکھ لیں گے. ان کا دماغ بالکل اس سے ہی سیٹ ہے فیس بک پر، مگر حضور کی باتیں نہیں سنیں گے. بے چینی ہوتی ہے بھائی. یہ کوئی سب کے نصیب کی بات تھوڑی ہے. سب کے نصیب کی نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے. اور یہ ایک شعر آپ کی نظر ہے، یہ یاد آپ کی نظر ہے کہ وہ سمٹ کے راہ میں رہ گئی، وہ مچل کے در سے چپٹ گئی. وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، موت مجھے بھی حال بدلنے نہیں دے گی، آپ کو بھی. اگر آپ اسی حال میں مرنا پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جیتے رہیے. آپ بے نمازی مرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. آپ بدنگاہی کرتے کرتے مرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. اچھا موت تو حال بدلنے نہ تو دیا ہے نہ دے گی کسی کو. اور اچھا سنو، آپ موت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتے. مولا علی فرماتے ہیں تجھے ڈر لگتا ہے موت کے ذکر پہ، کہتا ہے کوئی اور بات کرو یار، موت کی ذکر نہ کرو. تو جب موت کا ذکر برداشت نہیں تو موت کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ. موت کیسے برداشت کرے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد کرے گا وہ بھی مرے گا، جو نہیں یاد کرے گا وہ بھی مرے گا. مگر جو یاد کرے گا آسانی سے مرے گا، جو یاد نہیں کرے گا پریشانی سے مرے گا، سختی سے مرے گا. اچھا اس طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کبھی موت کسی کو حال بدلنے نہیں دیتی. 22 سال کا نوجوان دلی میں اور 6 گھنٹے ورزش کرتا ہے. 6 ایپس ہیں اس کے، بہترین اس کا ورزشی جسم ہے، بہترین باڈی ہے اس کی. اللہ اکبر. اور فلم دیکھ کر، اور وہ جم سے فلم دیکھنے گیا، فلم دیکھ کے باہر نکلا، اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی،
کی, मुंह में गुटखा डाला. एक गंदी घटिया किस्म की फिल्म तो होती घटिया है, मगर इसने घटिया में से भी कोई घटिया फिल्म देखी और बैठा बाइक पर, और बाइक पे बैठने के बाद ये चल दिया, और चलने के बाद इसको ये लगता था मैं फिर अपने घर पहुंच जाऊंगा, फिर एसी रूम में से फिर पहुंच जाऊंगा, एसी हॉल में से निकल के एसी रूम के अंदर. मगर ऐसा हुआ नहीं. इसकी मौत ने इसको इतनी भी मोहलत न दी कि ये बाइक रोक लेता, इसको इतनी भी मोहलत नहीं दी मुंह का गुटखा थूक देता. साइलेंट अटैक आया, इतना खतरनाक कि 1-2 मिनट के अंदर ये बाइक पे से नीचे गिरा, फिर बाइक गिरी, इसका पूरा चेहरा रगड़ गया रोड में और पूरा चेहरा फट गया. वो चेहरा जिस पर ये देख लगाता था बेहतरीन तरीके की क्रीम में, एक छोटे से निशान पे इसको फिक्र हो जाती थी. पूरा गुरूर घमंड खत्म. उसको उठाने के बाद लेके चले गए पोस्टमार्टम हाउस में. और अब पोस्टमार्टम हाउस में क्या होता है, वहां कभी कभी ज्यादा मुर्दे थे तो उस दिन ज्यादा मुर्दे होते, कभी कभी ज्यादा मुर्दे होते तो उस दिन ज्यादा मुर्दे थे. इसको लाइन में लगा दिया गया. अब इसकी यहीं से दुर्गत शुरू हो गई. नाक में से इसकी चल रही है कि मक्खियां, और मुंह की तरफ से आती हैं, मुंह से घुसती हैं तो नाक की तरफ से आती हैं. कोई दूर है, कोई सारा घमंड, सारा गुरूर, सारा एटीट्यूड, सारा नक्शेबाजी सब निकाल दी. मौत ने सब खत्म कर दिया. अब इसको क्या किया जा रहा है, पहले सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं. मर्द मरे, औरत मरे, बच्चा मरे, अननेचुरल मौत जो भी मरता है उसकी जांच के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसके पीएम के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए इसको पूरे कपड़े को उतार दिया जाता है. और फिर इसके पहले क्या करते थे, छेनी और हथौड़ी थी उनके पास, उससे काटते थे. मगर अब वो अपडेट हो गए और लगाते हैं कैलेंडर यहां लगाएंगे, कर्र से पूरा ये फाड़ देते हैं. और ये निकालने के बाद फिर ये फाड़ेंगे पूरा कर्र से पूरा, ये पूरा फाड़ने के बाद अल्लाह अकबर उसके अंदर से पूरी पसलियां काट देते हैं. फिर वो लगाते हैं अल्लाह अकबर, उसमें टांके लगाते हैं. और उसमें टांके कैसे लगाते हैं कि उसके अंदर मोटी सी सुई है, लगाते हैं बाहर अंदर कट पूरा तार लगाया, और उसके बाद सर में अंदर घुसा और उसमें लगाया. अल्लाह अकबर, सर में पानी जमा होता है क्या, ये सब चेक करते हैं. उसके बाद काली पन्नी में लपेट के भेज देते हैं. मैंने 2018 में अपने एक नौजवान पड़ोसी को गुस्ल दिया था, उसके सर पे मैंने नीचे हाथ डाला तो उसके जो सर था उसके अंदर सफेद हड्डी थी, वो मेरी उंगली पे लगी और मेरी उंगली के अंदर से खून निकलने लगा. मैं रोने लगा. एक साहब ने कहा क्या आपको तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं. मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल के लिए गस्साल आता है. अच्छा, जब गुस्ल के लिए मुर्दा रखा होता है तो जिनके लिए वो जीता है ना, वो तो उसे हाथ भी नहीं लगाते, बल्कि उसकी अंगूठी भी उतार लेंगे, घड़ी भी उतार लेंगे, कपड़े भी उतार लेंगे, और फिर वो उनके लिए डरौना बन गया. यही इमाम साहब कभी कोई नेक होते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, या फिर कोई नहलाने वाला आगे जब आता है गस्ल देने वाला गस्साल, तो मुर्दा कहता है मेरा हाथ आराम से उठा, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है. जब लेकर के चलते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो कहता है मुर्दा, ओ मुझे दफन करने ले जाने वालों, जरा मुझे हल्के हल्के लेके चलो, तुम्हारे पाँव के उठाने से मुझे तकलीफ होती है, तुम्हारे पाँव के उठाने से मुझे तकलीफ होती है. क्या अजीब बात मैं भी करने लगा हूँ कि ये जो तकरीर कर रहा है इस पर भी गुस्ल की कैफियत गुजरनी है, और ये जो सुन रहे हैं सब पर गुजरनी है. मगर अफसोस तो ये है कि ना मैं उस तरह से तकरीर कर पा रहा हूँ जिस तरह से मुझे करनी चाहिए थी, ना आप उस तरह से सुन रहे हैं मौत का जिक्र. आप गौर तो करें, कोई फरार का रास्ता है, कोई फरार का रास्ता है. हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए. मेरी बहनें सुने, उन्होंने कहा ऐ मेरी अम्मी, तुझे देखने का दिल करता है, जमाना हुआ अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तू कहे तो तुझे अंदर से निकालूं. अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा ना. मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझको अभी तक हो रहा है. सैयदा मरियम के कदमों की धोबल नहीं हो सकते हम लोग. हुजूर फरमाते मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है. अगर 2-3 किताबें पढ़ने के बाद आपको घमंड और गुरूर हो गया है, थोड़ी बहुत लुगत आ गई है, तो जरा ये रिवायत सुन लीजिए. हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है, और वो सहाबी रसूल हैं, बुजुर्ग हैं. कभी रंग पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला. किसी ने कहा कभी होश में, कभी बेहोश. किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे हैं? नहीं 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 नहीं, कहने लगे ये बात नहीं है. बात ये है, मेरे आका फरमाते हैं कि जब मरने वाला मरता है तो उसे खबर हो जाती है कि उसे जहन्नम में ले जाया जा रहा है या जन्नत में, उसके बारे में फैसला हो जाता है. तो मैं अपने मालिक से कह रहा हूँ, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, मगर मौत का ये
آخری وقت ہے میرے کریم میری سفید داڑھی پر رحم کرنا، اور پروردگار مجھے ایمان پہ موت عطا کرنا، مجھے جہنم سے بچانا میرے پروردگار۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، اپنے مالک سے یہ دعا کرتا ہوں مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے کریم، وہ پوسٹ مارٹم کی بھیانک موت سے بچانا، اور مدینے میں اپنے محبوب کے روزے کے قریب کہیں موت عطا فرمانا۔ دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ اس کا جنازہ اٹھ گیا جوان کا، پہنچا اس کے گھر، ماں روئی ہے میرے لال۔ اچھا مائیں تو روتی ہیں، بہنیں بھی حال برا ہو گیا، وہاں اس کے بھائیوں کا بھی حال برا ہو گیا، باپ کے بھی کمر ٹوٹ گئی، مگر سب کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا، جتنے بیچ میں آگ لگتی ہے اتنا ہی بیچ گرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کب دفن کرو گے؟ کوئی ایسا ہے نہیں جو اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ 10 منٹ روک لے رشتہ دار کب دفن۔ ہماری دکانیں بند ہیں، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر ہو گئی، بڑی دیر میں لاش آئی، جلدی جلدی جلدی، رشتہ دار جلدی، سب جلدی جلدی جلدی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں، اور قبیلہ بنی النجار کی طرف، مسلم شریف کی حدیث کہتے ہیں حضور کی اونٹنی بے قرار ہو گئی، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ سرکار کی آنکھوں میں آنسو، سرکار نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے، ورنہ میں تمہیں دکھاتا، بتاتا نہیں بلکہ دکھاتا کہ قبر کیسے دبوچتی ہے اپنے مردے کو، اور جب دبوچتی ہے تو کیسا وہ چیختا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس مردے کی چیخ کی آواز سے میری یہ اونٹنی بے قرار ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ایک زمیندار کو دفن کیا گیا، جب اس کی قبر کھودی گئی تو سامنے بچھو تھے، اب بچھو کو بند کر دی گئی قبر، دوسری قبر کھودی گئی وہاں بھی بچھو، تیسری قبر کھودی گئی وہاں بھی بچھو۔ علماء سے جو ہے وہ علماء سے رابطہ کیا گیا تو کہا کہ ایک جگہ اور کھود کے دیکھو، انہوں نے کھودا تو پھر وہاں بھی بچھو، پھر ایک جگہ اور علماء نے کہا اب یہ بچھو نہیں ہے، تم اگر 100 قبریں کھودو گے تب بھی یہ نکلیں گے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ دفن ہونے سے پہلے شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کو بچھوؤں کے اندر رکھ کے ایسے ہی جیسے ہی اس کو اندر رکھا گیا ایک دم بچھو پورے کفن پہ اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ آ گئے، میرے بھائی اس کا جنازہ اٹھا، چیخ اور چلا اور پکار اور شور کے انداز میں، مگر کون اس کو سمجھا ہے، کون اس سے ڈرتا ہے؟ ایسے جنازے روز اٹھتے رہتے ہیں میرے بھائی، روز ہی تو اٹھتے ہیں، کون ڈرتا ہے؟ ایک محلے سے کوئی ایسا محلہ ہے جہاں سے جنازہ نہیں نکلا، پھر بھی لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ میری طرف دیکھیں، اس کو دفن کر کے لوگ لوٹنے لگے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب لوٹتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میرے یاروں کچھ راتیں تو میرے ساتھ گزارو، اللہ ایک تھوڑا وقت گزارو، کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزار، مگر جب کوئی نہیں رکتا، میری بات طرف دیکھ میرے بھائی، وہ نوجوان جو فلم دیکھ کے مرا تھا گندی آنکھیں لے کے، جب اس کی قبر میں حضور آئے ہوں گے اللہ 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 تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھنے کی ہمت کی ہوگی اللہ، جن آنکھوں سے وہ گندی فلم دیکھ کے مرا تھا۔ چونکہ ہماری آنکھیں تو برباد کر دی نا، ہمارے موبائل نے، ہمارے انسٹاگرام نے، ہمارے فیس بک نے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کل ہے دیدار کا دن، جی آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، کوش تیار ہے۔ یہ بات بتا میرے بھائی، ان آنکھوں سے کیسے اللہ کا دیدار کرے گا جن آنکھوں سے؟ کوئی ایسا ایک بھی ویڈیو آج تک پلے نہیں ہوا جس ویڈیو کو تیرے اللہ کے علم میں نہ ہو، تیری کوئی ایسی کوئی ویڈیو، کوئی ایسا انسٹاگرام کا تصویر ایسی نہیں جس کو تیرے رب نے دیکھ نہ لیا ہو۔ ایک سوال کا جواب دے، اتنی مچھلیاں ہیں پوری دنیا کے سمندروں میں، کوئی مچھلیاں گن سکتا ہے؟ بولو کوئی مچھلیاں مگر کوئی ایک بھی ایسی مچھلی نہیں کہ وہ بھوکی ہو اور میرے رب کو اس کی بھوک کا علم نہ ہو۔ وہ تقریر سننے والے کو بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تقریر کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میری طرف دیکھ میرے بھائی، کیسے مرنا چاہتا ہے نوجوان؟ ایسے کہ جب لوگ تیرے سامنے کلمہ پڑھے تو تو جو کلمہ یاد نہ ہو۔ اے بھائی، اے بھیا، آپ کی جوتے میرے سر پہ۔ میں
संजीदा होकर आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं, इसी वजह से मैं ये सब बात करता हूं। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, कैसे मरना चाहते हैं आप? ऐसे कि लोग आपसे कहें कलमा पढ़ो तो आप, अच्छा जब रूह निकलती है तो क्या हाल होता है मालूम है? ये पूरा जिस्म फालिज वाला हो जाता है, ना हाथ उठेंगे ना पांव उठेंगे ना सर, बस सर देख रहा है और वो फरिश्ता आ रहा है। उधर रिश्तेदार बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? रुई में पानी भिगो के होठों पे लगा रहे हैं। वो पानी पिलाना नहीं चाहते हैं, बस वो चाहते हैं कि मरने वाले का हलक गीला हो जाए। उनको और ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बस इधर बैठे हैं और रूह निकलने वाली है और फरिश्ता आया, तू कह रहे मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मौला। अब क्या नमाज पढ़ेगा? अब तो टाइम हो गया तेरा, एक बार कलमा पढ़ने की अब हो गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर आज तूने इसको ना समझा, मेरी बात सुन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज। कैसे मरना चाहता है? एक आदमी है, मरने वाला है, उसके पास हजरत सैयदना जुनैद बगदादी आए हैं। ये उन्हीं का मुरीद है। जुनैद बगदादी गौसुल आजम के परदादा पीर हैं। ये उससे कह रहे हैं बेटे आपने सूरह यासीन पढ़ा? उसने कहा मुझे कुरान से नफरत है। माज़अल्लाह, सारे लोग कहो माज़अल्लाह, कुरान से नफरत है। आपने फरमाया तो उसने कहा नफरत है, तो आपने फरमाया माज़अल्लाह। अच्छा उसके बाद आप थोड़ी देर ठहर गए, मुरीद था तो आपने समझाया का कलमा पढ़, का कलमे से नफरत, कुरान से नफरत, मर गया। यहां तक के 40 दिन लगातार जुनैद बगदादी रोते रहे और रोते रहे। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा कि उनके मुरीद को जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। आपने पूछा ये तू कौन से गुनाह करता था जो तू बर्बाद हुआ? का हुजूर 3 गुनाह करता था, आपको मालूम नहीं मगर 3 गुनाह मैं करता था। एक तो मैं नमाज नहीं कभी कभी छोड़ देता था, और दूसरा मेरा गुनाह ये था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पीता था, और तीसरा मेरा गुनाह ये था कि मेरी आंखें गंदी थी, मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था। सरकार मैं आंखों का गंदा था, आंखों का चोर था, मेरी आंखों में हया नहीं थी। इस वजह से मरते वक्त मेरा ईमान छीन लिया गया। अब मेरी कोई शफारत नहीं कर सकता क्योंकि मैं बेईमान होकर मरा हूं, मैं हलाक हो गया। मेरी नमाज छोड़ने की आदत ने मुझे बर्बाद किया, मेरी शराब पीने की आदत ने मुझे बर्बाद किया। हुजूर में बर्बाद हो गया। अब आपसे पूछना चाहता हूं कैसे मरना चाहते हो? ऐसे कि लोग कलमा पढ़ाएं तो तुम तो जब कोई हाथ पैर दबता है तो गाली बकते हो, जब कोई परेशानी होती है तो लोग गाली बकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत के वक्त में तुम्हें गाली याद आ जाए? अरे ओ कलमे पे मरने वालों, ओ अल्लाह के ओ कलमा पढ़ के मरने वालों, तुम सोते वक्त कितना कलमा पढ़ते हो या उठते हो तो कितना कलमा पढ़ते हो? कितना कलमा पढ़ते हो? और सीरियस नहीं मौत के बारे में। अगर आप ये समझते हो मेरी उम्र नहीं हुई है तो क्या उम्र है आपकी? अगर आपकी 20 साल है तो 20 साल का मुर्दा कब्रिस्तान में मिलेगा। अगर 15 साल है तो 15 साल का मुर्दा मिलेगा। एक दिन के बच्चे से लेकर के 100 साल तक के लोग मिलेंगे। 50 साल के जिस भी उम्र के हो, तुम्हें सोचना चाहिए कि दुनिया में तुम आए थे इम्तिहान देने के लिए, मगर ये क्या दुनियादारी तुमने शुरू कर दी? ना मेरी बहनें कोई कलमा पढ़े, ना ये नमाज पढ़े, ना मर्द नमाज पढ़े, और समझते कि ईमान पे मरोगे। बहुत कठिन है ये मामला, आखिरत आसान नहीं। अल्लाह अकबर। एक काबे में एक नौजवान रो रहा है, उसके रोने से लोगों ने तवाफ करना बंद कर दिया। मालूम है वो क्या कहते थे नौजवान? वो कहते थे मालिक मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। लोगों ने कहा या अल्लाह पहले इसे माफ कर, हम बाद में तवाफ करेंगे। जब उन्होंने अपना चेहरा उठाया तो लोग चीख मार के रोए। वो कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम थे। मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी तरफ देखिए, आपसे पूछना चाहता हूं कैसे मरना चाहते हैं आप? मेरी तरफ देखें। एक बरेली में बुजुर्ग है, 92 साल की उम्र है, बिल्कुल नहीं फुलागर और बिल्कुल इंतकाल का वक्त है। और उन्होंने फिर फरमाया, उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ी और मगरिब की नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर वो गशी तारी हो गई। और उसके बाद जब उनकी आंख खुली तो रात के 12 बजे थे। रात के 12 बजे उनकी आंख खुली तो कहा क्या मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी है? जी हुजूर आपने मगरिब की तो पढ़ ली मगर ईशा की नहीं पढ़ी है। कहते ठीक है मुझे वुजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वुजू कराया, कहा मुझे खड़ा करो, हुजूर गिर जाएंगे, बैठ के नमाज पढ़ ले। फरमाया मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? फिर कहा कि जल्दी से मुझे खड़ा करो। खड़ा करते लोग डर रहे हैं, इधर भी खड़े
ہیں ادھر بھی کھڑے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو یہ گر جائیں. ہمت سے کھڑے تو ہوئے ہیں, مگر جیسے ہی اللہ اکبر کہا ہے نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی. آرام سے رکوع, آرام سے وضو, آرام سے قیام, آرام سے سجدہ. پوری نماز بڑی آسانی سے پڑھی, پوری نماز 40 منٹ اپنی زندگی کی تقریباً آخری نماز پڑھی. اس کے بعد لیٹ گئے اور کہا لوگوں تم میں سے میں نے کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کرو, میں دنیا سے جانے والا ہوں. شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جب تو آیا تھا دنیا میں تو لوگ مسکرا رہے تھے اور تو رو رہا تھا, مگر جائے تو یہ حال کر کے جانا کہ تو مسکرا رہا ہو اور لوگ رو رہے ہو. اس بزرگ نے کہا لوگوں پڑھو کلمہ. اب سارے لوگ کلمہ پڑھے, ایک بار, 2 بار, 3 بار. تیسری بار میں جیسی کلمہ پورا ہوا ہے, بزرگ یہ گئے اور وہ گئے, چہرہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا, مگر دنیا کو بتا کے گئے میں وہ محمد کا غلام ہوں جسے کسی دوسرے نے کلمہ یاد نہیں دلایا, بلکہ میں تو لوگوں کو بھولے ہوا کو کلمہ یاد دلا کے جا رہا ہوں. اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا. اسی نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مفتی اعظم ہند, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی شہزادہ پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ. میں اپنے 15 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں تقریر کا. کتنے سال کا؟ 15 سال. جو انتظامیہ ہوتے ہیں وہ انتظام کرنے کے معاملے میں ہی نظام بگاڑ دیتے ہیں. اچھی خاصی تقریر ہو رہی تھی, وہ ادھر دیکھیں گے, ادھر جائیں گے, ادھر جائیں گے, وہ تقریر کرنے والے کا دماغ ہو جاتا ہے منتشر. وہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے ٹھیک سے تقریر ہو نہیں رہی ہے تو ختم کر دو. چونکہ لوگ ایسے اڑ جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں میں کہاں سے اٹھا. امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے جی, تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. تو مریدوں نے جب پڑھا لی تو کیا ہوا کہ میرے کرتے میں دیکھو تو 6 جگہ بچھو کاٹ چکا تھا. اب مدینے میں پڑھا رہے تھے بیٹھ کے, مدینے میں ان کا مزار ہے, تو اور 7ویں جگہ کاٹنے والا تھا, لوگوں نے بچھو مارا. کہا حضور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور کی حدیث سنا رہا تھا, میرا دل نے کہا کہ جان چلی جائے مگر میرے سرکار کی حدیث تو پوری کروں گا نا, تب کہیں کچھ ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں کیسے مرنا چاہتے ہیں جی. آپ کے یہاں میں ڈسٹرب بہت زیادہ ہو رہا ہوں, مگر پھر بھی تقریر کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں پھر بھی, چونکہ میرے ہٹنے کے بعد پھر آپ کچھ کر نہیں پاؤ گے. اگر میں ہٹ گیا نا ابھی تو یہ جلسہ یہاں سے یہیں سے ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی نہیں آپ کو؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سنیں. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں, مگر کچھ ایسے نا کچھ لوگوں پہ اثر ہوتا ہے ابلیس کا, تو وہ اپنے اثر کو ظاہر کرتے ہیں. یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے. یہ بتاؤ ایسے کام میں کون رکھنا پیدا کرے گا؟ کون کرے گا؟ ابلیس. تو ابلیس کی صورت تھوڑی دیکھی کسی نے بھی, وہ تو کسی کے اندر بھی شرارت پیدا کر سکتا ہے. میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو, وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں بات شروع میں بات سن لیجیے بس ختم کر رہا ہوں. کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کے آپ اسٹیٹس دیکھیں, اپنی بہن کا ہی اسٹیٹس لگا دیا, بیٹی کا ہی لگا دیا. مطلب اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ جتنے تیرے موبائل میں لوگوں کے نمبر سیو ہیں وہ سب تیری بہن کو دیکھ لیں گے. بیوی کا ہی لگا دیا. مسلمان لڑکیوں کو دیکھو, عورتوں کو, ہماری شادیاں دیکھو, لگتا ہی نہیں ایسے لوگوں کی شادیاں ہونی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. یہ آج جلسے میں لگ رہا ہے سارے ہی اچھے والے مسلمان بیٹھے ہیں, بالکل ایک دم دین, وہی 1400 سال والے مسلمان لگ رہے ہیں سالے. اب جیسی سارے یہ جب جائیں گے شادیوں میں پھر پتا چلے گا کون کتنا بڑا مسلمان ہے. کچھ ملاجی لوگ تو اپنی ٹوپی بھی اتار کے خالی ڈائری ظاہر کرتے ہیں, یعنی حالات ان ایسے خراب ہیں. مگر سنو, یہ تو ان لوگوں کے کمزور ایمان والوں کا معاملہ ہے. انہوں نے دیکھا فیشن والی شادی ہو رہی ہے تو داڑھی ہٹا دو, داڑھی رکھا لو, خالی ٹوپی ہٹا دو اور جینس پینٹ پہن کے جاؤ, لوگوں کو لگے میں بھی ذرا ماڈرن ہوں. اور میاں اچھی نیک کو عورتیں جو ویسے پردہ کرتی ہیں وہ بھی اتار دیتی ہیں. مگر ان شادیوں میں بھی 2 طرح کے لوگ آتے ہیں, ایک وہ بھی آتا ہے جو پورا اسلامی لباس پہن کے آتا ہے, اور ایک عورت وہ بھی آتی ہے جو پورے اسلامی پردے میں آتی ہے. یہ ان سارے لوگوں سے افضل ہوتی ہے اور دنیا کو بتاتی ہے کہ محمد کے غلام ماحول دیکھ کے بات نہیں بدلتے بلکہ جانے کے بعد ماحول کو ہی بدل دیتے ہیں. واہ 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 واہ, حق ہے, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت اچھا. اللہ اکبر. یا
اللہ یا رسول اللہ. اچھا آپ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے میرے بھائی، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے میرا مالی. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا. حسن بھائی جی حضرت. ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ سب لوگوں سے، اس زمانے میں آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ایمان پہ مرو، کائے پہ؟ ایمان پہ، کلمے پہ پڑھو مرو، جی. تو سوتے وقت کلمہ پڑھ کے سویا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کچھ نہیں، موبائل دور رکھ کے سو. ایسا نہ ہو کہ گندی فلم دیکھ کے تم سوئے تھے اور ایسی مر جاؤ. اللہ. ایسا نہ ہو کہ گندا شارٹ دیکھ کے تم مرے تھے اور ایسی، بلکہ موبائل ایسے دور رکھ دو اور پڑھو لا الہ الا اللہ، اور پھر حضور کا نام لو محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لو تاکہ درود بھی ہو جائے، کلمہ بھی ہو جائے، اور پھر یہ شعر تم پہ صادق آ جائے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سبحان. اب یہ تو نہیں کہا مفتی اعظم ہند سرکار نے جی میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، اللہ اکبر اللہ. میں تو جاتا مجھے میری سرکار. سرکار نے جانے نہ دیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کے لگتا ہی نہیں مسلمانوں کی شادیاں ہیں. صحیح بات ہے. نوجوان اپنی بہن بیٹی کو جب سجا سوار کے لے کے جاتا ہے، ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو، جب کوئی اپنی بیوی کو، تو بے شعور تو ہوتا ہی ہے، بیوی کو سجا سوار کے شادی میں لے کے جاتا ہے تو وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھنے جا رہا ہوں، تو بدلے میں اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن لے کے جا رہا ہوں. تھوڑی سی سخت ہے نا؟ بھائی دیکھو، ایک دو لوگ شیطان ہیں تو آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، ایک آدمی جاؤ اور اس کو ہٹا دو. بھائی کون آدمی ہے یہ؟ ہے نا؟ اور پردے کے اس طرف ہی ہے یہ. اللہ تعالیٰ اسے انسان بنائے. دعا کرو، آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کر رہا ہوں. اب دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ اور بولوں، شادی کون سی اسلامی ہوتی ہے؟ اسلامی شادی تو وہ ہے جس میں عورتیں پردے میں آئیں. اسلامی شادی تو وہ ہے جس میں عورتوں کا نظام الگ ہو، مردوں کا نظام الگ ہو. اسلامی شادی تو وہ ہے جس میں دنیا کے پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام. تو جس کی یہاں شادی ہو وہ کم سے کم 100 اچھے قسم کے موٹے دوپٹوں کا بھی انتظام رکھے اور اوڑھنے کا بھی، چادروں کا. جیسے ہی کوئی عورت بے پردہ آئے، سامنے ایک چادر کر دی جائے، لو یہ پہن لو. وہ کہے کیوں؟ کہ اس وجہ سے یہ کسی یہودی کی شادی نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال کے غلام کی شادیاں. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا حضرت، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. زندہ باد. ایسا کر سکتے ہو آپ؟ دیکھو آپ میری بات سنو، اگر ایسا نہیں، اچھا یہ شادی آج کے زمانے کا حال یہ چل رہا ہے کہ کتنی کچھ بھی ہو جائے، مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں گھروں میں چلے جائیں، اس جہیز کی لعنت سے نکلنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے. جو تقریر کر رہے ہیں نا کچھ لوگ، جہیز کے خلاف تقریر کرتے تھے، انہوں نے اپنے جہیز میں ہی کار لی. صحیح بات ہے. اتنا تضاد ہے جی، اتنا تضاد ہے. جی. آج کے زمانے میں وہ نوجوان قابل فخر ہے، میں اس کا ہاتھ چوم سکتا ہوں اس محفل میں یہاں پہ. اگر کوئی ایسا نوجوان ہو جو یہ اعلان کرے اس پوری محفل میں کہ میں جب شادی کروں گا تو بنا جہیز کے، بغیر کسی تام جھام کے، بغیر کسی دنیاوی انتظام کے، صرف سنت کے پیرائے میں اپنی شادی کروں گا. جب باپ اس سے پوچھے کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ مجھے کسی سے نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بریلی کے امام نے یہ فرمایا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت شہزادہ پیر سید شباب میاں صاحب قبلہ. مگر چونکہ ذہن میں بھکاری پن ہے نا، صحیح بات حضرت. بھکاری ہے نا، جی جی، زمیندار نہیں ہے وہ، بھکاری ہے. بیکاری ہے، حق ہے. وہ مالدار نہیں ہے، وہ گھٹیا ہے جو دوسرے کے گھر پہ جا کر کے جہیز کی مانگ کرے. جی 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 جی، وہ عزت کے لائق نہیں ہے، ذلت کے لائق ہے. حق ہے. بے شک.
جسے غریب کی لڑکی کے، آج آپ دیکھو مسلمانوں کی شادیاں، لمبا کھانا اس میں چل رہے ہیں مسلمان کھانے، صحیح بات ہے، ایک ہماری شادیاں ہیں مسلمان لڑکیاں آدھی آستین کے کپڑوں میں، فٹنگ کے لباس میں، اللہ یہ مسلمانوں کی۔ اور ایک بات سنو، میں بیچ میں بھول نہ جاؤں تو کہہ رہا ہوں یہ بات، جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ۔ بیٹھے رہیں سارے لوگ، اسٹیج والے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ تقریر لوگ بہت اچھی ہوئی۔ بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب شاعر اسلام، عوام بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناخواں اور شاعر جناب قاری محمد علی فیضی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اجازت ہے بھائی، اب کمیٹی والوں کوئی آپ لوگ ادھر پھڑکوڑ گے تو نہیں؟ اب آپ کی جو چھٹی حصے بیدار تو نہیں رہے گی تو میں اپنی بات کروں؟ اب تو یہ بھی آ گئے نا، ہاں تو ٹھیک ہے، اب تو کچھ نہیں آنا ہے، ہاں تو بیٹھو۔ مسلمانوں کی شادیاں بات کر رہا تھا میں، جی، اتنی مسلمان لڑکیاں ادھر چلی گئیں ادھر چلی گئیں، یہ مسلمان لڑکیاں جو غیر مسلموں کی بائکوں پہ بیٹھ کے ان کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، یہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ جی، اور ایک بات میں کہہ رہا ہوں، بھول نہ جاؤں تو پھر بھول جاتا، ابھی پھر عطا، ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے، اپنی 5 اور 6 سال کی بچی کو جینز ٹاپ نہ پہناؤ، بہت اچھی نہ بات، دنیا کی کوئی طاقت انہیں بڑے ہو کے اسلامی لباس پہننے نہیں دے گی، جو آج پہنا رہے ہو وہی کل پہنے گی وہ۔ سچی بات حضرت، سچی بات ہے، بہت اچھا۔ یہ میری بہنوں کے لیے پیغام ہے، قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دو گی؟ اما عائشہ فرماتی ایک عورت نے صرف اور صرف مردوں کا جوتا پہن لیا تھا، حضور نے اس پہ لعنت فرمائی۔ میری بہنوں، کل قیامت کے دن کس کے پاس جاؤ گی اپنی گناہوں کی سفارش کروانے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جینس خرید کے پہنانے والے گنہگار ہیں۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو بھائی، جی صحیح بات، کبھی تو سمجھو کہ اگر یہ بچیاں آج انگریزی لباس پہنیں گی تو کل تمہاری نسلوں میں دین نہیں رہے گا۔ نہیں رہے گا، صحیح بات، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہاتھ جوڑ رہا ہوں تم سے۔ 10 سال کی ایک بچی کو میں نے سمجھایا تھا، اس کے باپ سے کہا تھا تمہاری بیٹی جینز پہن رہی ہے، آج سے 15 سال پہلے تقریباً۔ اس نے کہا آپ اپنا کام کرو، میری چھوٹی بیٹی پہ آپ اعتراض کرتے ہو، ناراض ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے سنا وہی آدمی تھانے میں تھا اور اپنی بیٹی کے سامنے اپنی ٹوپی رکھ کے کہتا تھا میری عزت بچا لے، وہ غیر ہے، ہمارے مذہب کا نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی اب تو میں بہت آگے آ گئی، تجھے جانتی بھی نہیں، بوڑھے تو ہے کون، بھاگ جا یہاں سے، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی، اس کے ساتھ ہی۔ پھر رو رہا تھا، اب رونے کا کیا فائدہ، اب تو چڑیا چگ گئی کھیت، اب کیا معاملہ ہے، اب تو جو بربادی ہونی تھی ہو گئی۔ تو نے بچپن میں نہیں سمجھایا اسے صرف کھانا پلانا تجھے ضروری تھا یا کپڑے ضروری تھے؟ اسے دین دینا ضروری تھا، جو تو نے دین دیا نہیں۔ اقبال کہتا ہے کتنے خوبصورت گھر بناؤ، ذرا دھیان سے سننا، کتنے خوبصورت گھر بنا لو، کیسے ہی آسائش کر لو اس میں، اور کیسے ہی اسے آراستہ و پیراستہ کر لو، کیسے ہی مزین و ڈیکوریٹ کر لو، مگر وہ کہتے ہیں وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ گھر بنتا ہے عورت سے، اور عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ جلدی بولو، اللہ اکبر۔ یہ مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ جو ناچ رہی ہیں ٹک ٹاک پر، یہ انسٹاگرام پر ریل بنانے والی ہیں، یہ مسلمان لڑکیاں ہیں۔ ان کو آپ مسلمان کہیں گے؟ اگر ان کو مسلمان کہیں گے تو فیس بک پہ ویوز پانے کے لیے اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی یہ جو مسلمانی اسلامی نام رکھے تو یہ مسلمان اسے کہیں گے، تو پھر وہ مسلمان کون ہے؟ اللہ کا شکر ہے، میں ہر تقریر میں یہ بات کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، مگر پھر بھی یہ وصیت میں کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میری مرنے کے بعد میری قبر میں تختے لگانے سے پہلے میرے سینے پر اگر فلسطین کی لڑکیوں میں سے ایک کا جوتا مل جائے تو میرے سینے پہ ضرور رکھ دیا جائے، تاکہ میرا رب میرے گناہوں کو بخش دے، میرے خطاؤں کو معاف کر دے۔ کون بچی جس نے یہ کہا کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو
پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کسی نے کہا برقع اوڑھ کے تو میری بہنوں کوئی نہیں سوتا. آپ کی سوتی ہو کہ جب بم گراتا ہے نا اسرائیل تو اوپر سے جب بم گرتا ہے تو گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ملبے میں سے نکلتی ہیں لاشیں. ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں اے اللہ کے رسول, ہمارے بچے 25,000 بچے جن کی عمریں 5 اور 10 سال کے بیچ تھیں, 1 سے 5 سال تک تھیں, وہ سارے بچے بھوک سے مرے, انہیں کھانے نہیں ملے. ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملے, ہم بھوکے رہے, ہم نے بھوک کی زندگی گزاری. جب ہم روزے رکھ کے کھانے کی طرف بھاگے تو پھر ہم پہ بم مار دیے گئے. مگر اللہ کے رسول ایک بھی عورت نے کسی یہودی کا ہاتھ نہیں پکڑا اور یہ نہیں کہا کہ تو میرا مذہب بدلوا لے اور مجھے تو یہودن بنا لے, بس تو مجھے میری جان بچا لے. نہیں نہیں, ساری بچیاں دنیا سے یہ کہتے کہتے چلی گئیں. 60-70 ہزار مرد و زن یہ کہتے پہ چلے گئے یا رسول اللہ جب تک جان رہے گی مسجد اقصی پر قربان رہے گی. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ آپ نہیں چاہتے کہ میرے آقا کی امت حسین ہو, خوبصورت ہو, میرے آقا کی امت پھلے پھولے, میرے آقا کی امت میں نمازی پیدا ہو؟ آپ نہیں چاہتے کہ کیا میرے آقا کی امت میں اچھی بچیاں پیدا ہوں جو شریف ہوں, حیا والی ہوں؟ تو یاد رکھو ان حیا والیوں کے پیدا کرنے کے لیے تم کو بمبئی کی عورتوں کے ناٹک بند کرانے ہوں گے, تم کو کراچی کی عورتوں کے ناٹک گھر میں جو چل رہے ہیں بند کرانے ہوں گے, کیونکہ اگر ان کے ناٹک کی طرح دیکھیں گی تو انہی کی طرح بےہودہ بن جائیں گی. ان سب کو سیدہ فاطمہ کی پوری زندگی پڑھانی ہوگی, ان کو خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پڑھانی ہوگی, ان کو امی عائشہ صدیقہ کی زندگی پڑھانی ہوگی, تاکہ جب یہ بڑی ہو تو ان کے گھر میں بھی بچہ کوئی عام پیدا نہ ہو بلکہ غلام رسول پیدا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی شہزادہ پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ. واہ واہ واہ, بہت اچھا. بہترین عورت کون ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہترین عورت کون ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ بہترین عورت ہے جو میاں یہ بڑی مہربانی آپ کی, مجھے تقریر کرنے دو, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو, میں آپ سے بہترین عورت آپ کی نظر میں کون ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ سے بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ ماشاءاللہ سبحان. کون بھائی؟ جی, خیر النساء کون ہے؟ بہترین عورت کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جو نماز؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ, ایک صحابی کھڑے ہوئے مسجد میں, یا رسول اللہ جو نماز پڑھے, فرمایا نماز بھی وہ پڑھتی ہے مگر میرے مقصد کو آپ نہیں سمجھے, نہیں پہنچے. یا رسول اللہ جو پردہ کرے, فرمایا پردہ بھی وہ کرتی ہے جی مگر میرے مقصد کو نہیں پہنچے. جلدی بولو. جو شوہر کی اطاعت کرے, جی صحابی نے عرض کی, حضور نے فرمایا نہیں میرے مقصد کو نہیں پہنچے. میری طرف دیکھو, زور سے بولو, کیا نہیں پہنچے میرے مقصد کو؟ نہیں پہنچے. حضرت علی کہتے ہیں میرے دماغ میں بھی ایسی باتیں تھیں, مطلب اسی طرح کی باتیں تھیں, تو میں نے کچھ نہیں کہا. میرا گھر بالکل برابر میں تھا, میں اپنے گھر گیا, میری بی بی فاطمہ کوئی کام کر رہی تھی, میں نے ان سے پوچھا فاطمہ آپ بتائیں خیر النساء کون ہے؟ تو مسکرا کے بولی آپ باب العلم ہیں, ماشاءاللہ, آپ بتائیں کہ کون ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں نہیں آپ سیدۃ النساء ہیں, آپ فرمائیں. تو کہتے ہیں نبی کی بیٹی نے مسکرا کے کہا خیر النساء وہ ہے جسے نہ کوئی غیر مرد دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. اللہ اکبر. حضرت علی گئے, جا کے عرض کرتے ہیں مجمع میں, یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ ہاں علی بولو. یا رسول اللہ خیر النساء وہ ہے جو نہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اسے دیکھے. ہاں میرے آقا مسکرائے, فرمایا علی بات تیری بالکل سچ ہے مگر یہ تیری بات نہیں ہے, یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان. کرم کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا, جناب زہرا. سبحان اللہ. اور نبی کی صورت, نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ جناب واہ 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 واہ, جناب سبحان اللہ سبحان. حضرت علی کہتے میری شادی ہو گئی تو میں اپنی دلہن کو دیکھ کے رونے لگا. اندر کمرے میں گیا نا تو بی بی کو دیکھ کے رویا. جب بی بی کو دیکھ کے جب کوئی دلہا روئے گا تو بی بی کو تو ٹینشن ہوگی نا. تو حضرت علی کہتے ہیں میری بی بی نے مجھ سے کہا آپ روتے کیوں ہیں؟
کیا آپ کو یہ شادی پسند نہ تھی؟ اور سنو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج تک نہ تو زمین نے نہ آسمان نے اتنا حسین جوڑا کسی کا نہیں ہے صحیح بات، نبیوں کے بعد جتنا جوڑا علی اور فاطمہ کا حسین ہے۔ کا حسین ہے، بے شک سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جی میں نے کہا مجھے رونا اس بات کا ہے کہ اللہ نے کتنا عظیم بنایا آپ کو، کتنی بلند ہیں آپ۔ حضور نے کیا آپ کی تربیت فرمائی کہ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے، میری بہنیں سنیں اور آپ بھی، تو اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک جوڑی نئے کپڑے وہ پہن لے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہیں، مگر جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں، آپ کے چہرے پہ کوئی شکر نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں۔ جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 احمد لگے ہیں، اور آپ کو کوئی افسوس نہیں، آپ کے چہرے پہ کوئی افسوس نہیں۔ کہتے ہیں وہ آگے بڑھی، بڑے باپ کی بڑی بیٹی، میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے سرتاج بالکل بھی دل تھوڑا نہ کریں، میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تو فرمایا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا میری بیٹی، اللہ تو سجدے سے راضی ہوتا ہے۔ آج آپ سب سے پوچھتا ہوں قیامت کے دن کس کا منہ دیکھو گے؟ بولو۔ اگر یہی حال رہا میری بہنوں اور بیٹیوں کا کہ صحیح آدمی جب شادیوں میں جانے سے قطرانے لگے، اور میری بیٹیاں بہنیں اور وہ دوپٹہ تک ان کو نصیب نہیں، چہروں سے جسموں سے ٹائٹ لباس پہن رہی ہیں، وہ حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ اسما بنت امیس کہتی میں نے کہا کہ حضور کی بیٹی کو موت سے ڈر ہے۔ اچھا عمر کتنی گزری ہے؟ 26 یا 27 سال تقریباً، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور ان کو کیا غم تھا؟ بیماری نہیں، حضور کے غم میں گئیں۔ 6 مہینے کے بعد اپنے ابا کے وصال کا غم برداشت نہ کر سکیں اور چلی گئیں، اور جانے سے پہلے رو رہی تھیں۔ تو پوچھا آپ روتی کیوں ہیں؟ کیا موت کا ڈر ہے؟ کہا نہیں، میں نے جیتے جی پردہ کیا ہے۔ جب انتقال کے بعد چادر ڈال تو جنازہ لے کے چلتے ہیں تو میت ہلتی ہے، تو میں سوچ رہی ہوں میں نے جیتے جی تو پردہ کیا ہے، انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی ہیں، کتنی پتلی ہیں۔ میرا امام بولا جس کا ہاں چل نہ دیکھا محمد، میرا امام کہتا ہے میرے نبی کی وہ شہزادی ہے جس کے دوپٹے کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بیلا استینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ قیامت کے دن وہ فاطمہ بھی ہوں گی اور یہ عورتیں بھی آج کے زمانے کی ہوں گی۔ میری بیٹیوں مختصر وقت ہے زندگی کا، اللہ کی رضا میں گزارو، تم کنیز فاطمہ بن کے گزرو، تبھی تو تمہارے بچے نیک ہوں گے۔ جب تم خود نیک ہوگی، جب ماں نیک ہوتی ہے تبھی تو بچے نیک ہوتے ہیں۔ آج تو تم نے قرآن ہی پڑھنا بند کر دیا۔ صحیح بات، پہلے مائیں اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں سناتی تھی، جی اب تو بیمار ہو جائے تو تعویذ لے کے جائے گی، مگر قرآن پڑھ کے نہیں پھونکے گی۔ ایک بات دل سے بتاؤ، میری طرف دیکھو، میری بہنوں کو چھوڑو، آپ سے پوچھ رہا ہوں سب سے، اگر کسی ماں کا بچہ بیمار ہو جائے تو کسی میاں کا تعویذ زیادہ کام کرے گا یا پھر وہ خود قرآن پڑھ کے دم کرے گی تو زیادہ کام کرے گا؟ جلدی بولو، جلدی بولو یار، جی جی بولو تو۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بتاؤ آپ، صحیح بات، اب تو ریڈی میڈ دین چاہیے حضرت، صحیح ریڈی بات، میڈ بنا بنایا، اس کو وہ نہیں چاہیے قرآن۔ اللہ کو ساری آوازوں میں سب سے پسند آواز قرآن پڑھنے والے کی لگتی ہے۔ رات کا وقت ہے، ادھر دیکھو، دلی ہے، کیا ہے بولو؟ دلی ہے، رات کا وقت ہے۔ ایک خاتون ہے، اس نے ابھی بچے ابھی بیٹھیں گے کیا؟ ابھی بیٹھیں گے بچے؟ اچھا ٹھیک ہے، لائیے بچھا دیجیے، بچھا دیجیے، بچھا دیجیے، جلدی جلدی بچھائیے۔ طالب بھائی آپ آرام سے، آپ سب سے اچھے انسان ہیں مجھے اس علاقے میں، سبحان اللہ، ہاں بہت متحرک انسان ہے، ہاں نہیں کوئی بات نہیں، رکھو آپ، رکھو 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 رکھو، طالب بھائی جلدی رکھو، دیر نہ کرو،
جلدی رکھو، ابھی عشق کے امتحان کچھ اور بھی ہیں جی ہاں اے بھائی اے بیٹا بیٹھ جاؤ. سارے مسانے کے کمزور لوگ آپ کو جلسے میں ملیں گے. آپ کو ایک بھی ناچ گانے کی محفل میں مسانے کمزور آدمی نہیں آتا. صحیح ہے. جتنے بھی لوگوں کے مسانے کمزور ہیں یہ سارے جلسوں میں پائے جاتے ہیں. اصل میں ان کے مسانے کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان بھی کمزور ہوتے ہیں، ورنہ ایمان کا مضبوط آدمی کہاں اٹھتا ہے ایسی محفل سے؟ بتاؤ، اسے پتا ہے یہاں کیا مل رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اتنی دیر میں جتنی بار میں ڈسٹرب ہوں بہت تقریر کر دیتا ہوں، مگر انشاءاللہ میں نے جو کہا تھا، چونکہ مجھے 1 گھنٹہ اور 5 منٹ ہوئے تقریر کرتے ہوئے، اور میں نے آج نعت بھی نہیں پڑھی. میں نے کہا چونکہ بھائی محمد علی فیضی بھائی آ رہے ہیں تو وہ نعت پڑھیں گے، میں کیوں پڑھوں گا؟ نہیں وہی پڑھیں گے. ان کا پڑھنے کا ثواب مجھے مل جاتا ہے نا، اس وجہ سے میں پڑھتا نہیں. پھر یہ ہوتے ہیں، یہ جب پڑھتے ہیں تو ثواب مجھے مل رہا ہوتا ہے. ہاں بھائی، ان کے اعمال کا ثواب، جو نیک اعمال ہیں وہ مجھے، اور میرے جو نیک اعمال ہیں میں انہیں بھیجتا ہوں اپنے ساتھ. اور کیا ہے، مومن ادلا بدلا کرتا ہے. ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا، میں کہتا ہوں پہلے باپ بگڑتا ہے. جی 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 جی. توجہ ہے آپ کی نہیں؟ اقبال کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین نے حق ادا کر دیا. کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ بات